السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ 5 رکنی بینچ نے جس کو ہیڈ کرتے چیف جسٹس عمرتا بندیال آج ارشد شریف قتل کیس کی از خود کیس کی سماعت کی. اور آج سماعت کے دوران حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے ایک رپورٹ پیش کی. اور رپورٹ میں جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی، جو عدالت نے جو ہدایات جاری کی تھی، اس کی بنا پر جو JIT بنی تھی، اس پر آج انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اب کام شروع کرنے جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو وزارت خارجہ نے اور حکومت پاکستان نے ایک میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے دونوں ممالک یعنی کینیا اور UAE وہاں پہ انہوں نے وہ درخواست بھیجی ہے. اور وہاں سے جب وہ آ جائے گی تو اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو اسپیشل JIT بنی ہے اس پر پھر باقاعدہ طور پر آغاز کرے گی. تو آج پورا ایک یہ سماعت ہوئی، تقریباً 20-25 منٹ کی سماعت ہوئی. سماعت کے دوران کیا کیا تفصیلات آئیں، چیف جسٹس صاحب پاکستان جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کیا کہا، مختلف سوالات اٹھے بینچ کی جانب سے. اس وقت میرے ساتھ سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں جانزیب عباسی. جانزیب عباسی، اگر ہم آج کی سماعت کا جائزہ لیں تو آج کی جو بہترین اور سب سے اہم بات ہے، خاص کر جو چیف جسٹس صاحب نے بتائی، آپ کے خیال میں کیا تھی آج کی سماعت کے دوران؟ بہت شکریہ سہیل خان صاحب. آج چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ارشد شریف کے قتل کے اوپر جو اسقط نوٹس لیا گیا ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی. بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو 5 ممبر اسپیشل JIT ہے جس طرح کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کی انٹرم رپورٹس سپریم کورٹ میں پیش ہو رہی ہیں. اور سپریم کورٹ ان رپورٹس کا جائزہ لے رہی ہے کہ انویسٹیگیشن کس سمت جا رہی ہے. اور مختلف کوشچنز کی صورت میں شاید یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انویسٹیگیشن کسی طریقے سے بہتر ہو سکے. لیکن آج کی اس عدالتی کارروائی میں ہم نے ایک بڑا اہم اعتراض دیکھا جو شہید صحافی کی بیوہ کی جانب سے اٹھایا گیا. اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے اعتراض یہ رکھا گیا کہ ہمارا جو الزام ہے وہ ان اداروں کے اوپر ہے جس کے 2 ماتحت اسی JIT میں شامل ہیں. انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ وہ 2 ادارے جن کے اوپر ہمارا الزام ہے ان کے جو ماتحت آفیسرز ہیں وہ اس JIT میں شامل ہیں. تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مکمل تفتیش یا آزادانہ تفتیش نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے 2 یا 3 نام بھی لیے کہ AD خواجہ کے کو بھی شامل، اس کو شامل کر دیا جائے، یا ایک لیفٹیننٹ جنرل کوئی طارق ہیں ان کا نام لیا گیا، ایک کو شاید ہارون کا نام لیا گیا. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس اعتراض کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ ہم ریٹائرڈ لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات ریٹائرڈ لوگ بھی جو ہے وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. کچھ طرح کی آبزرویشن بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے دی. دوسری اہم اس کیس کی سماعت کے دوران آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال نے یہ دی کہ کینیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کے زیر استعمال کچھ الیکٹرانک ڈیوائسز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹرانک آلات تھے، شاید لیپ ٹاپ تھا، موبائل، کچھ اس طرح کی گیجٹس، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اب وہ مسنگ ہے سب کچھ. تو سپریم کورٹ نے اب اسپیشل JIT کو کہا ہے کہ آپ جب کینیا جائیں گے تو ان 3 کوشچنز کے اوپر آپ نے انویسٹیگیٹ یا بات ضرور کرنی ہے. اور جو MLA ہے، جو میوچل لیگل اسسٹنس آپ نے بھیجا ہے، اس MLA میں بھی آپ ان تینوں چیزوں کو درج کر لیں تاکہ آپ کو قانونی طور کے اوپر کوئی رکاوٹ وہاں پہنچ کر نہ ہو. اور وہ کیا ہے کہ جو ارشد شریف کے زیر استعمال وہ الیکٹرانک آلات تھے وہ کینیا پولیس کی تحویل میں ہیں. کوشچن نمبر 1. کوشچن 2، اگر کینیا کی پولیس کہتی ہے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو کیا کینیا کا انٹیلیجنس ادارہ ہے وہ ساتھ لے گیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو پھر کوشچن 3 یہ اٹھے گا کہ خرم اور وقار کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ 3 کوشچنز ایسے ہیں جو سپریم کورٹ نے اسپیشل JIT کو کہا ہے کہ آپ جب ادھر جائیں گے انویسٹیگیشن کے لیے تو ضرور آپ نے پوچھنی ہے. اب پرسوں میں نے دیکھا ہے کہ ڈان میں یہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ جو ہماری اسپیشل JIT ہے اس نے دبئی جانا ہے اور دبئی سے کینیا جانا ہے، لیکن حکومت فنڈز نہیں دے رہی. اور فنڈز نہ دینے کے سبب جو ہے وہ یہ جو دورہ ہے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن اب تو خیر انہوں نے کرسمس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں کینین کے جو حکام ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ کرسمس کی تقریبات چل رہی ہیں تو اس کے بعد اب آئیے گا. تو بہرحال اب کل کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی حکومت نے یہ کہا ہے کہ JIT جو ہے وہ 15 جنوری کو کینیا جا رہی ہے اور پراپر انویسٹیگیٹ کرے گی. تو دیکھنا یہ ہے
کہ یہ اب صورتحال کس طرف جاتی ہے. لیکن سہیل خان صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ اس ملک کا المیہ ہے. یہاں پہ صحافیوں کا جس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، لیکن آج تک چاہے وہ امریت کے دور ہوں یا چاہے وہ سول گورنمنٹس ہوں، آج تک کسی صحافی کو کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی. لیکن جان آپ صاحب دیکھیں کمیشن بنے، سر کمیشن بنتے رہے، جوڈیشل کمیشن بنے، سپریم کورٹ کے ججوں کی سربراہی میں کمیشن بنتے رہے، آج تک رپورٹس پبلک نہیں ہوئی. حامد میر کے اوپر اٹیک کے اوپر کمیشن بنا، کیا ہوا ہمیں نہیں پتہ، رپورٹ کہاں گئی. سلیم شہزاد کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں کمیشن بنا، وہ رپورٹ کدھر گئی. آج تک کوئی ایک کیس ہم صحافیوں کا کنکلوڈ نہیں ہو سکا. لیکن جاذب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے مثال جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ جو پاکستان کی سب سے جو بڑی معزز عدالت ہے، لوگ پھر بھی اس سے امید کی کرن جو ہے وہ وابستہ رکھتے ہیں. اور یہ جو آپ کو یاد ہے کہ جب ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا تو اس پر بھی لوگوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر جو جتنی بھی صحافتی تنظیمیں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن لوگ تو پھر امید رکھتے ہیں نا جان زیب. باقی جو ہمارے سامنے جو پہلے جو مثال جو موجود ہے اس کی تو کوئی آؤٹ کم نہیں آئی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں انسان جو ہے وہ امید پہ وہ زندہ رہے. اور ان کے گھر والے جو ہے، خاص طور پر اس کی اہلیہ، ان کی والدہ، وہ شاید اس امید پہ ہیں کہ اس عدالت سے ہمیں انصاف مل جائے. اور جان زیب ایک بات آپ کو بتا دوں، ناظرین کو بھی ہم بتا دیں کہ یہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ تحقیقات نہیں کرنا ہے. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے، اب اس ٹیم پہ ہے. اور آپ کو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو چیف جسٹس صاحب نے ان کو، وہ ہیڈ جو ہے جے آئی ٹی کے جو ہیڈ، ان کو کہا کہ بھئی آپ یہ انشور کرا دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں دبئی میں سیر ویر کرائیں اور جو آپ نے جو میوچل لیگل اسسٹنٹ جو MLA مانگا ہے اس پر بھی آپ اس طرح تیاری کر کے یہاں سے تیاری کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ آپ چلے جائیں لیٹ سپوز، اور وہاں پہ جو ملزمان جو ہوتے ہیں اگر وہ ہو نہیں، کسی اور ممالک میں چلیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ ویل پریپیئرڈ ہو کے یہاں سے جانا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا، کیونکہ یہ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس عدالت سے لوگ جو ہیں وہ توقع رکھتے ہیں. یہاں پہ ہر سال، ہر مہینے سینکڑوں ہزاروں پٹیشنز آتی ہیں، لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان پھر باقاعدہ ڈائریکشن دیتی ہے. اور ڈائریکشن جب جن اداروں کو دیے جاتے ہیں، پھر یہ ان اداروں پر ہے کہ وہ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ہدایات پر، ان آرڈرز پر کس طرح وہ جو ہے من جو ہے وہ باقاعدہ کارروائی کرتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ اب حکومت نے وقت بھی مانگا ہے تو لہٰذا تقریباً اب سماعت جو ہے فروری کے پہلے ہفتے تک اب ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ JIT جب کام شروع کرے گی، اور خاص طور پر کورٹ کے ڈائریکشن پہ ان کو کہا ہے کہ آپ بالکل ویل پریپیئرڈ ہو کر آپ نے دونوں ممالک میں جانا ہے، دبئی جانا ہے اور کینیا جانا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ JIT جو بنی ہے، اور سپریم کورٹ نے آج ایکسپیکٹ بھی کیا ہے، یہ توقع بھی ظاہر کی ہے کہ یہ جو JIT بنی ہے یہ اپنا کام جو ہے احسن طریقے سے کریں گے اور تمام ان ایوینیوز، تمام ان پیرامیٹرز کو ایگزامن کرے گی تاکہ کسی نہ کسی نتیجے پر یہ پہنچ جائے. اور پھر اللہ کرے کہ اس کیس کا، اس تمام معاملے کا جو ہے کوئی جو نتیجہ نکل آئے اور جو سوگوار خاندان ہے ان کو انصاف مہیا کیا جائے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. نئے دیکھنے والوں سے میری التماس ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.